بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بڑے عجیب و غریب تابوت کی بات کرنی ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا باکس، ایسا تابوت جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کر سکے گا؟ آج یہ تابوت کہاں ہے؟ ہم آج دنیا کے سب سے کرسماتی صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے۔ یہ مومنوں کے دل میں سکون و قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اسے تابوت سکینہ کا نام دیا گیا۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک صندوق ہے۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یہ کے بعد دیگر آپ کی اولاد کو منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توراۃ شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار کے لشکر کی کثرت اور شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، تو وہ اس وقت اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتیں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا۔ لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصرت اور فتح کی بشارت و عظمت نازل ہوا کرتی تھی، فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ اس سے آواز آتی تھی، بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلائیں اور مصیبتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں عصیاں کی یعنی گناہوں کی سرکشی کا دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان غیر مسلموں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ لوگ طرح طرح کی بلائیں اور بیماریوں کے ہجوم میں جھونک دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کی 5 شہر برباد و ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان بے ایمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی
اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اب آپ غور کر رہے ہوں گے اس تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ اتنا مبارک، اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں اور قرآنی واقعہ ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں تابوت سکینہ میں کیا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، منو سلوہ، اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھتے ہوئے چند صحابہ کے ساتھ ایک سرخ یاقوت میں تصویر بھی تھی، جو کسی کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ قدرتی تھی۔ اس میں اور بھی بہت کچھ تھا۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ قرآن مجید میں اس تابوت سکینہ کا تذکرہ کہاں اور کیسے موجود ہے؟ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 248 248 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنے قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا، اور ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت و زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے، لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے؟ اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کی مختلف رائے ملتی ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا، جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا۔ کسی کا کہنا ہے کہ مشرقی وسط یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کی ہم بھی بہت سارے آراء ملتی ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے، جو ہر دور میں یہ کے بعد دیگر منتقل ہوتا رہتا ہے، جبکہ کچھ کی نظریات کے مطابق
یہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا۔ اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا، جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاس پر مبنی ہیں۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا، اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کو کے ہاتھ یہ تابوت آئے گا وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی۔